تک پہنچا رہا ہوں، لیکن شیر سننے سے پہلے زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اپنے، ارے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، ارے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، ارے کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی۔ یا رسول اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اب سنیں، یہ نعت پاک تو مکمل ہوئی لیکن اس کا مقطع مکمل نہیں ہوا۔ تو علامہ حسن رضا علیہ رحمت الرضوان نے ایک نعت پاک لکھی ہے، وہ کسی کام سے یا ان کے بھائی غالباً کسی کام سے جا رہے تھے دلی، ایک بہت مشہور اردو کے شاعر گزرے ہیں جن کو داغ دہلوی کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے کلام لکھ کے ان سے چیک کرواتے ہیں، دلی جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نعت پاک لکھی کاغذ میں اور کہا یہ لے جائیے ذرا میرا بھی یہ کلام ان کو دے دیجیے گا، کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر دیں۔ جب داغ دہلوی نے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا نا تو کہا کہ وہ بھائی جانا احمد رضا سے کہہ دینا کہ وہ مقطع وہ نہیں، ان کی نعت کا مقطع داغ دہلوی لکھیں گے، داغ دہلوی لکھیں گے، اس کی ان کی نعت کا مقطع میں پورا کروں گا۔ سنیں کیا کہتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جی سمت آ گئے ہو، جی سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے جی سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ دوستو تھوڑی سی توجہ کر رہے ہیں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ہمارے ہاں کیا نام ہے ان کا عارف بھائی کے والد صاحب کا کچھ سالوں پہلے انتقال ہوا تھا، بہت دنوں کے بعد وہ باہر سے آئے اپنے والد صاحب کے فاتحے کے نام پہ، اپنے والد صاحب کو اصالہ ثواب کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی توجہ آپ کیجئے گا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہی آیت کریمہ پڑھ کے ہم اور آپ مٹی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات، بہت ساری صورتیں، بہت سارے معانی، بہت ساری خصوصیات کے ساتھ آیتیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو مٹی دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے ان آیتوں کو پڑھ کے مٹی دیا کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ تو سنیں پہلے، سب سے پہلی بات، ہمارے اسی دنیا میں ایک فرقہ گزرا ہے جسے معتزلہ کہا جاتا ہے۔
وہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، جو ہونا تھا دنیا میں ہو گیا، اب ایک بار آدمی مر گیا تو اسے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اسی کے رد کرنے کے لیے، اسی کا جواب دینے کے لیے اللہ نے فرمایا میرا خلقناکم، بندے ہم نے تجھ کو مٹی سے پیدا فرمایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تجھے واپس بلا لیں گے۔ آگے رب فرماتا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تجھے ہم دوبارہ زندہ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، قرآن نے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور کہا ہے دنیا والے، رب جو چاہے گا وہ ہوگا، رب جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، رب جو چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جو چاہے گا وہ کرتا چلا جائے گا۔ کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ رب کی حکمت میں وہ دم مار سکے، رب کی حکمت میں وہ انگلی اڑا سکے۔ اب آؤ ذرا توجہ کرنا، قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، قرآن پاک میں 5 سے 40 رکوع ہے، قرآن پاک میں 10 لاکھ سے زیادہ حروف ہے، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھ کر مٹی دینے کا حکم فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مفسر کا بیان ہے کہ جب کوئی بندہ ان آیت کریمہ کو پڑھ کر قبر پہ مٹی ڈالتا ہے، اللہ اس مٹی کو مٹی نہیں جنت کا پھول بنا دیا کرتا ہے، جنت کا پھول بنا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس کو پڑھ کے مٹی دے دیا کرو۔ اور میرے بھائی ایک بات اور بتانا، اگر آپ نے نہیں پڑھی، ہزاروں جنازے ہم نے اپنے کندھے پہ لاد کے قبرستان پہنچایا ہے، باپ دادا کو پہنچایا ہے، بھائی بھتیجوں کو پہنچایا ہے، پڑوس والوں کو، رشتے داروں کو پہنچایا ہے، لیکن اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے تو آج ان کو مٹی دینے کا صحیح سے طریقہ معلوم نہیں ہے، مٹی دینے کا صحیح سے ڈھنگ معلوم نہیں ہے۔ کوئی جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی دھکا دیتا ہے، کوئی جاتا ہے تو اٹھا کے جگہ پھینکتا ہے، کوئی جاتا ہے تو مٹی پر مٹی لے کے اس پہ نہ جانے منہ کے پاس لا کے کیا کیا بکتا ہے پھر ڈالتا ہے۔ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب تم مٹی دینے کے لیے قبر کے قریب جاؤ، اپنے دونوں لب کو بھرو، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو سمیٹ کر دونوں ہتھیلیوں سے مٹی بھرو۔ جب پہلی بار مٹی آرام سے قبر پہ ڈالو، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، دور سے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھیلا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو بھرو اور محبت سے آرام سے قبر پہ ڈالو۔ پہلی بار ڈالے تو پڑھو منہا خلقناکم، دوبارہ پھر دونوں ہاتھ بھرو اور پھر ڈالے تو پڑھو فیہا نعیدکم، تیسری بار پھر یہی کام کرو اور آخری بار پڑھو منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ یہ پڑھ کے مٹی نہ ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے، ایک واقعے کے مطابق مفسر کے بیان کے مطابق یہ ملتا ہے کہ سنیے، اگر کوئی بندہ پڑھ کے یہ مٹی نہیں ڈالتا ہے تو وہ مٹی نہیں بلکہ اللہ اس کو اور سخت پتھر بنا دیتا ہے۔ اب وہ مٹی والا وہ میت ہم سے کہتی ہے میرا بھائی پتا تو صحیح، میں نے تیرا بگاڑا چاہتا کہ مجھے پتھر مارتا جا رہا ہے، میں نے تیرا بگاڑا چاہتا کہ تجھے آخری وقت میرے ساتھ یہ حرکت کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ہم پیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہم بڑے ہو گئے ہمیں سجدے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، ہم نہ جانے بیوی بچے والے ہو گئے لیکن بیوی کے حقوق کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بچوں کی پرورش کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جنازہ کو پہنانے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، کفن پہنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو کی سنتیں ہمیں نہیں پتہ ہے، وضو کے واجبات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وضو کے فرائض کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو دنیا میں ہر بندے سے فرض علوم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نے نماز پڑھی، نماز کے فرائض تو نے یاد کیے کہ نہیں کیے، روزہ رکھا، روزے کے مسائل تو نے جانے کے نہیں جانے، میں نے تجھے کھیت دیا تھا، تو کھیتی کرتا تھا، فصلیں اگاتا تھا، بتا تو نے فصل کے مسئلے کو سیکھا کہ نہیں سیکھا، تو تجارت کرتا تھا، میں نے تجھے دکان والا بنایا، میں نے تجھے بزنس والا بنایا، بتا تو صحیح تو بزنس کے مسائل جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا، میں نے تجھے ماں باپ دیے، بتا تو نے ماں باپ کا ادب کیا کہ نہیں کیا؟ یار ماں باپ کا ادب کئی طریقے سے کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ماں باپ بڑھاپے میں تمہیں مل جائے تو ان کی خدمت کر لیا
کرو, ان کی خدمت کر لیا کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس میں جانے کا دروازہ باپ ہوا کرتا ہے. یار باپ کی مہربانیوں کو تم سمجھو گے کیسے؟ باپ اکیلا ہے, پھر بل پھاڑا چلاتا ہے, امیروں کے گھروں میں امیروں کے گھروں کا کام کرتا ہے, کھیتیوں کا کام کرتا ہے, نہ جانے کتنی محنت مزدوری کرتا ہے, 8-10 گھنٹہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے, بچوں کی پرورش کرتا ہے, بچے کو چھوٹا نہیں ہے. باپ روزانہ 200-300 روپیہ کماتا ہے, لیکن جیسی بیٹا باپ گھر آتا ہے بیٹا سینے سے چپک کے کہتا ہے ابا مجھے یہ چاہیے. باپ کبھی ڈانٹ کے بھگاتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے بیٹا میں تو ہوں, جب تک میں زندہ ہوں تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شبیہ الحسن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب توجہ کریں, مردہ قبر میں مردہ گھر میں پڑا ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو. نمبر 1, آدمی مر جائے تو اس کو